بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے، تمام مومنوں کا مسلمانوں کا وہ مولا، وہ نصیر ہے، وہ حامی و ناصر ہے. هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. الحمد سے والناس تک پورا قرآن اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اور یہی حمد بیان کرتے کرتے آقا حسین مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا پہنچتے ہیں. کبھی منہ پہ زبان پہ جاری ہوتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، تو کبھی میرے آقا حسین پڑھتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. کبھی میرے آقا قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں یا ایھا المدثر یا ایھا المدثر. میں قربان جاؤں آقا حسین، تیری زبان پہ پورے سفر میں تو نے اللہ کی حمد بیان کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی اہل بیت اطہار، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے جانثار صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین پر درود و سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. الحمدللہ آج عظیم الشان اور باکمال مجلس سید الشہداء امام علی مقام یہ حسینی کانفرنس
یہ سنی منا رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، رحمان کا قرآن سنا رہے ہیں، نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں، اور حسین کا ذکر سنا رہے ہیں۔ اور وہ حسین جس کی شان بڑی اعلیٰ، جس کا فرشتے جھولا جھلائیں، جبرائیل امین بچے بن کے ساتھ کھیلیں، وہ حسین جس کے تذکرے آسمانوں پہ، وہ حسین جس کے تذکرے زمین پہ، وہ حسین جس کے تذکرے آسمان پہ، وہ حسین جس کے تذکرے قرآن میں، اور وہ حسین جس کے سامنے سارا زمانہ جن و انس ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ میرے آقا حسین کتنے شان والے ہیں، دست بستہ ہے جہاں سارے زمانے والے، کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے، کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے۔ مجھ کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت کیا ہے، میرے حسین ہے ایمان بنانے والے۔ حسینیوں، آقا حسین پہ مر مٹنے والوں، میرے وہ حسین جنہوں نے کٹ کے شبیر میں کربل میں کیا ہے ثابت، اس طرح وعدہ نبھاتے ہیں نبھانے والے۔ ہم گناہگاروں کو معاشر کا ہو کیوں ڈر اے عاجز، آپ دامن رحمت میں چھپانے والے۔ میرے پیاروں، میرے سنی بزرگوں، میرے سنی نوجوانوں، میں آپ پہ قربان جاؤں، اعلیٰ حضرت کے متوالوں، اور میرے سونے نقش بند کے نقش بندیوں، اور میرے سونے چشت کے معین الدین کے چشتیوں، اور عبد القادر کے قادریوں، اور الیاس عطار کی عطاریوں، اور بابا خادم حسین رضوی کے چاہنے والوں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ آج کی یہ پروقار تقریب کا اہتمام کرنے والے اور مجھے دعوت دینے والے میرے پیارے خوبصورت ہنستے مسکراتے چہرے سے ملنے والے حضرت علامہ مولانا علامہ مصطفیٰ قادری صاحب اور سردار رشید صاحب، آپ کی پوری ٹیم، غلام عباس بیٹا بھی یہاں پر موجود ہیں، اور حج سے آنے والی وہ عظیم شخصیت جس کا آپ نے ابھی چہرہ دیکھا اور میرے سامنے مسکرا رہے ہیں، اور آپ کو نبی کے نغمے سنا کے، آل رسول کے نغمے سنا کے، جس طرح انہوں نے، آپ ذرا کھڑے ہونا کیوں پتہ نہیں چلے گا، کامران تبسم نوری، تبسم بھی ہے اور نوری بھی ہیں، اور کامران بھی ہیں، اور ابھی ابھی حج کر کے آئے۔ حاجی کا دیدار کرنا بھی پھر جو ہے نا جی، پھر یہ سعادت ہے نا۔ بڑی مہربانی، آپ تشریف رکھیں، آپ نے مجھے دعوت دی اور میں آپ کے پاس آ گیا۔ میرے دوستو، شہادت حسین کا فلسفہ بیان کرنا ہے، لیکن جب تک قرآن نہ پڑھیں شہادت حسین کی خبر کیسے ہوگی؟ میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 18 سورہ مومنین کی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المومنون، قد افلح المومنون، قد افلح المومنون۔ اے قرآن ہمیں بتا مومن کون ہے، اے قرآن ہمیں بتا مومن کون ہے۔ مومن مومن کا تذکرہ ہے، ہر ایک کہتا ہے میں مومن ہوں، ہر ایک کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں۔ اے اللہ کی کتاب فیصلہ کر دیجئے، اور فیصلہ تو اللہ نے کر دیا ہے، قرآن کو نازل کر دیا، اپنے آخری نبی رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن نازل کیا، نبی بھی آخری، کتاب بھی آخری۔ قد افلح المومنون، بے شک دونوں جہانوں میں ایمان والے مومن مراد پا گئے، دونوں جہانوں میں
کامیاب ہو گئے. قد افلح المؤمنون، بے شک مومن. اب جہاں پر ایک ترجمہ میں یہاں پر کر رہا ہوں. بے شک یہ مومن جنہیں قرآن کہہ رہے کامیاب ہو گئے، 2 جہانوں میں نہیں 3 جہانوں میں کامیاب ہو گئے. دنیا میں بھی اور اندھیری قبر والے جہان میں بھی اور میدان حشر گرمی والے دن بھی کامیاب ہو گئے. قد افلح المؤمنون، دنیا میں، قبر میں، میدان حشر میں، پورے صراط پہ کامیاب ہو گئے. کیوں کامیاب ہوئے؟ کس وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں یہ مومن؟ کیوں کامیاب ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب کہہ رہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کیوں قرآن اور نماز ساتھ ساتھ ہیں اور ذکر حسین ہو رہا ہے. زمانے کو بتانا چاہتے ہیں سنی اہل بیت کا اس طرح کربلا سنانا چاہتے ہیں لوگوں. ہم بتانا چاہتے ہیں جس حسین نے لوگوں کے نیزے پہ قرآن پڑھا ہے، آج بھی سنیوں کے سینے میں قرآن موجود ہے. آج بھی منبروں میں یہاں پہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں ذکر حسین ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے مومن کا اس آیت میں ذکر کیا ہے. اور وہ مومن ہے علی المرتضیٰ، پھر ہے حسن بن علی، پھر ہے حسین بن علی شہید کربلا. پہلا سیرا علی و حسن اور حسین کو ملا اور قرآن نے کہہ دیا قد افلح المؤمنون. وہ مومن اس لیے مراد پا گئے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں، اپنی نماز میں عجز و نیازی اختیار کرتے ہیں. عجز و نیازی اختیار کرتے ہیں اپنی نماز میں. اب یہاں پر سمجھنا ہوگا، یہاں پر یہ سیغہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، یہاں پر ہے وہ اپنی نماز میں عجز و نیازی اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ سارے ایک دفعہ قرآن پڑھیں، میرے پیچھے پڑھیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اب یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ راوی نے لکھا ہے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک حسین ایسے ہی نماز پڑھتے رہے جس طرح مدینہ کے رسول میں پڑھتے تھے. سمجھ آئیے یا نہیں؟ بہت بڑی دعوت دی ہے میں نے آپ کو. ذکر حسین ہم منا رہے ہیں، شہادت حسین کا ذکر ہو رہا ہے کہ پورے سفر میں میرے حسین نے جب بھی نماز پڑھی اسی طرح پڑھی جیسے سکون میں اپنے مسکن میں مدینہ الرسول میں نماز پڑھ رہے ہیں. لمحہ بھر بھی پریشانی نہیں آئی، کیونکہ قرآن مومنوں کی صفت بتا رہا ہے. اگر یہ کہوں کہ قرآن یہ بات کر رہا ہے کہ حسین کی یہ صفت ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ میرا حسین ایسے نماز پڑھتا ہے کہ مشکل میں بھی اس کے دل پہ گراں نہیں گزرتا، وہ نوکے نیزے پہ بھی قرآن پڑھتا ہے اور دشمن کے نرغے میں بھی اس طرح اللہ اکبر کرتا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں مولا تیرے سوا. حسین نے جس کو مولا مانا اس کی کیا شان ہے، اور جس کو مانا ہر ٹائم کہ وہ اس کے ساتھ ہے. اور حسین نے اسے اپنا ہادی مانا، اپنا راہبر جانا، اپنا کفیل جانا، اپنا مولا جانا، اپنا کارساز جانا. مولا میں تیرے دین کے لیے یہاں پر آیا ہوں اور ان خیموں کی حفاظت کرنا تو تیرا کام ہے. تو پھر حالت نماز کے اندر ذرا بھر بھی امام علی مقام کو کوئی پریشانی نہیں آتی. اور پھر اگلی کیا چیز ہے،
والذین هم عن اللغو معرضون، مومن کی اگلی صفت، مومنوں کی اگلی صفت قرآن بیان کر رہا ہے، اور وہ جو ہر بےہودہ امر سے منہ پھیر لیتے ہیں، بے حیائی سے منہ پھیر لیتے ہیں، بے حیائی کے آگے اس کے متی نہیں ہو جاتے بلکہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ کو بھی امام علی مقام کی طرف لے جاؤ، میرے آقا حسین نے برائی سے منہ بھی پھیرا اور برائی کے سامنے ڈٹ کے کھڑے بھی ہو گئے اور بتا دیا، اے یزید تو لاکھ جو جفا کر لے، ہم نے آخری دم تک جو ہے شریعت محمد کو بچانا ہے اور قرآن کے احکام کو بچانا ہے، سنت رسول کو بچانا ہے، خلفائے راشدین کے نظام کو بچانا ہے۔ ہم تیرے آگے جھک نہیں سکتے، تیرے تمام جتنے بھی امور باطلہ ہیں ہم اس سے بیزار ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، بےہودہ چیزوں سے وہ منہ پھیر لیتے ہیں، اور پھر لفروجہم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے اس قرآن کو آج جو سن رہے ہیں، قد افلح المومنون، اس کو سمجھنا ہے کہ اگر مومن ہیں تو پھر پہلی دعوت نماز کی ہے، مومن کی پہلی صفت نماز کی ہے، نماز کو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر میں یہ کہوں کہ پورا دن، پوری رات، پوری زندگی ننگے پاؤں دھوپ پہ، گرم ریت پہ، گرم پتھروں پہ چلتے رہو، ذکر بھی کرتے رہو، نماز ہی نہیں، مومن نہیں ہو۔ مومن کی پہلی شناخت، اس کی ایڈنٹیفیکیشن قرآن جو بتا رہا ہے، کہنے سے نہیں ہوگا مومن کہ میں مومن ہوں، قرآن جسے مومن کہے گا وہ مومن ہوگا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ بھئی وہ نماز پڑھتے ہیں، بےہودہ چیزوں سے رخ پھیر لیتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک واقعہ یہاں پر میں عرض کرتا چلوں۔ میرے آقا حسین جب شہادت کے لیے نکلتے ہیں تو اپنے لباس کے نیچے ایک اور لباس پہنتے ہیں جو پھٹا ہوا تھا، پیبند لگے ہوئے تھے، اور آپ نے اس لباس کو پہنا اور اس کے اوپر اپنا دوسرا لباس زیب تن کیا۔ جناب زین العابدین کی نظر پڑتی ہے، پوچھتے ہیں بابا یہ کیا؟ نیچے لباس آپ نے اور پہنا ہے اور اوپر دوسرا لباس۔ تو میرے آقا حسین کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، یہ جو دشمن ظالم بیٹھے ہیں یہ میرے خون کے پیاسے تو ہیں ہی ہیں، لیکن مجھے شہید کر کے انہوں نے میرا لباس بھی لوٹ لینا ہے۔ جب نیچے پرانا لباس انہیں نظر آ جائے گا چھوڑ دیں گے، اور میرے حیا والی اور میری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے مجھے اس چیز کی بھی فکر ہے کہ یہ دشمن میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ میرے آقا حسین نے اپنے جسم کا کتنا پردہ رکھا ہے، لیکن ہماری حفاظت کہاں ہے؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان چھوٹی چھوٹی نکریں پہنے ہوئے باہر نکل رہے ہیں، ان کی رانیں نظر آ رہی ہیں۔ اب جو عورتیں ان پہ نگاہ دوڑائیں گی، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ میں اپنے رانے ننگی کر کے میں اپنے گھر سے نکل رہا ہوں، اپنی ماں کو دکھا رہا ہوں، بہن کو دکھا رہا ہوں، موٹر سائیکل پہ جاؤں گا، یہ دکھاؤں گا۔ کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے؟ کیا یہ قرآن کی تعلیم ہے کہ تم اپنا جسم ننگا لوگوں کو دکھاؤ؟ اور قرآن لفروجہم حافظون کی سند دے رہا ہے کہ ایمان والا قرآن اسے سمجھتا ہے جو حیا والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ تو آج ہم نے اس تعلیم کو سامنے لینا ہے کہ میرے آقا حسین کی تعلیم کیا ہے، انہوں نے کس لیے شہادت لی، فلسفہ شہادت کیا ہے؟ وہ دین جس کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے طائف، طائف سے مدینہ، مکہ سے طائف، طائف کی ہجرت، پھر مدینہ کی ہجرت، شیب ابو طالب کے اندر معصور ہونا، بھوک اور پیاس میں وقت گزارنا، پتھروں کا لگنا، نالین مبارک کا خون ہو جانا، جس دین کے لیے اتنی قربانیاں
میرے نبی نے دی ہیں. جس طرح کی آزمائش میرے نبی پہ تھی, جتنا درجہ اور شان اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا ہے, اور اتنی شان کسی نبی کو نہیں ملی, اور جتنی قربانیاں اور امتحان میرے نبی کے ہیں اتنے کسی نبی کو نہیں امتحان ملے, نہ ایسی قربانیاں ہوئی ہیں. جتنے معجزات میرے نبی کو اللہ نے دیے ہیں کسی اور نبی کو نہیں ملے. تمام نبی اور رسول افضل ہیں, اور سارے رسولوں کے سردار اور سارے رسولوں کے امام میرے اور تمہارے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, حسینیت, یزیدیت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. تو میرے دوستو, امام علی مقام نے اپنے نانا جان کے دین کی قربانیاں دیکھیں, اور اس کے بعد وہ ہستی جسے مسلمانوں میں, آپ کے صحابہ میں وہ درجہ اور شان ملا, جو منبر رسول کی آپ کے بعد وارث بنی, وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے جس طرح جھوٹے نبوت کے دعوے دار کے خلاف اٹھے اور جا کے آپ نے کلا کما کیا, سب سے زیادہ حفاظ اس میں شہید ہوئے. ختم نبوت پہ پہرا جو پہلا دیا ہے وہ سنت ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور آپ کے صحابہ کی. اور پھر وہی منبر جس پہ میرے آقا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. پھر اس کے بعد جناب سیدنا عثمان ذو النورین قرآن پڑھتے ہوئے جن کی شہادت ہوتی ہے, اور حیدر کرار جس مسند پہ آتے ہیں, امام حسن جس مسند پہ آتے ہیں, میرے آقا حسین اس پاسداری کی علامت ہیں جس کے اوپر پہرا دیتے رہے ابو بکر صدیق. یہ پوری دنیا کو میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جناب ابو بکر صدیق کا پوری امت پہ بڑا احسان ہے, اگر سمجھ جاؤ تو. اگر سمجھ جاؤ تو, اگر سمجھ نہیں ہے. اور آپ کے احسان کے بدلے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے ابو بکر میں نے لوگوں کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے, تیرے احسانات کا بدلہ اگلے جہان میں جا کے دوں گا, دنیا میں بدلہ نہیں دے سکتا. وہ ابو بکر جس نے پوری امت کو گمراہی سے بچایا, اگر اس وقت یہ قدم نہ اٹھاتے تو ہر محلے میں ہر گلی میں جھوٹا نبی پیدا ہو جاتا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, 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 زندہ باد. وہ مسند جو جس کے اوپر پہرا شریعت پہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیا, جس پر پہرا جناب عمر بن خطاب نے دیا, جس پہ پہرا جناب عثمان ذو النورین نے دیا, جس پہ پہرا حیدر کرار نے دیا, جس پہ پہرا جناب حسن نے دیا. یہ کیسے ممکن تھا کہ اتنا بچتا ہوا اسلام شریعت کی پاسداری پہ خلفائے راشدین کی قربانیاں اور عظیم حفاظ صحابہ کی قربانیوں کے بعد حسین یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے؟ یہ ممکن ہی نہیں تھا. اور میرے آقا حسین نے اپنی قربانی صرف نہ دی, اپنے گھرانے کی بھی قربانی دے دی, اپنی خواتین حرم کی قربانی دی, اپنے چھوٹے بچوں کی قربانی دی, 6 ماہ کے علی اصغر کی قربانی دی, عباس کی قربانی دی, اونو محمد کی قربانی دی, امام علی اکبر کی قربانی دی, امام قاسم کی قربانی دی. سنو, اس جنگ میں حسین سمیت علی کے 8 بیٹے شہید ہوئے ہیں. کربلا کے سارے شہیدوں کو میرا سلام. عباس تیری شہادت کو تجھے میرا سلام. حسین تجھے میرا سلام.
اور جتنے بھی شہید ہیں انہیں میرا سلام۔ تو امام علی مقام کی جو جنگ تھی یزید کے ساتھ وہ کیا ہے؟ وہ دین کو بدلنا چاہتا تھا۔ وہ جھوٹا اور مکار شخص جو ہی تخت نشین ہوا اس نے مطالبہ کیا کہ حسین کی بیعت جو ہوگی، یہ بیعت ہوگی تو میری حکومت پختہ ہونی ہے، اور اس نے خطوط بھی لکھے، کاسب بھی بھیجے، مختلف گورنرز نے آفرز کی امام علی مقام کو کہ آپ کو ایک خطہ دے دیتے ہیں، جا کے اپنی گورنری کریں، کنیزائیں اور غلام اور نوکر آپ کو یزید بھیجے گا اور محل بنا دیں گے۔ میرے آقا حسین نے کہا یہ اپنی گورنری اور اپنی حکومت ہے، تم اپنے پاس رکھو، جس سند پہ تم مسند پہ بیٹھے ہو اور جس حکومت پہ تم بیٹھے ہو یہ بھی میرے نانا کا صدقہ ہے جس کے اوپر تم بیٹھے ہو۔ مجھے تو اللہ نے جنت کا شہزادہ بنایا ہے، مجھے دنیا کی بادشاہوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف نانا کے دین کی پاسداری اور شریعت کی پاسداری کی ضرورت ہے۔ میری ذات کی جنگ نہیں ہے، میں اپنے لیے نہیں نکلا، میں اللہ کے دین کے لیے نکلا ہوں۔ میرا وطن چھوڑنا، میرا ہجرت کرنا اور مسافری میں آ کے یہاں پر کربلا میں تمہارے نرغے میں آنا صرف اس لیے ہے کہ قرآن و سنت کی پاسداری ہو جائے۔ یزید اور حسین کا موازنہ کبھی نہیں کرنا۔ آج کل کچھ لوگ یزید کو بھی خلیفہ برحق کہہ رہے ہیں، اس کے ساتھ امام لکھتے ہیں، اس کے ساتھ حضرت لکھتے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کہاں حسین اور کہاں یزید؟ حسین کی اماں جان، جنت کی عورتوں کی سردار، حسین کے بابا جان، جن کے متعلق میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور حسن حسین دونوں کو سید شباب آل جنہ قرار دیا۔ میرے آقا نے فرما دیا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ زندہ باد زندہ۔ تو پھر مومنوں کی نشانیاں اللہ بتا رہا ہے، اور نشانیوں میں تیسرا نمبر ولایت کے لحاظ سے امام علی مقام کا ہے۔ حسین کو ماننے والوں، قرآن کی اس سورہ کو ابتدائی آیات اگر آپ پڑھ لیں، 11 آیات پڑھیں، جا کے گھر کا قرآن کھول کے ترجمے والا پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ مومن کا کام کیا ہے، کہ مومن زنا کی طرف نہیں جاتا۔ الا علی ازواجہم، مومن کی اگلی صفت سنیں کہ وہ کیا کرے گا؟ شرمگاہ کی حفاظت کے بعد وہ ان عورتوں کے قریب نہیں جائے گا جو جائز نہیں، یعنی نکاح کے ساتھ بیوی کے پاس جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں شرک کے بعد اگر کوئی گناہ عظیم ہے وہ پتہ ہے کون سا ہے؟ نہیں پتا؟ والدین کی نافرمانی۔ جو ترتیب گناہوں کی آ رہی ہے، والدین کی نافرمانی، ایمان والے مسلمان والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ وبالوالدین احسانا، قرآن نے وصیت کی ہے، قرآن نے والدین کے متعلق۔ اور یہاں پر جو تھرڈ نمبر بنتا ہے، تیسرے نمبر پہ جو بڑا گناہ ہے، میرے نزدیک کوئی گناہ چھوٹا نہیں، جب اللہ کی نافرمانی جو بھی ہو وہ بڑا ہی گناہ ہے۔ رب کے مقابلے میں اللہ کرے مجھ سے اور آپ سے ذرا بھر بھی گناہ نہ ہو۔ تیسرا بڑے گناہ کی فہرست جو فقہا نے بتائی ہے وہ ہے زنا۔ یہ ایسا، اور زنا کی جب بھی ہم ڈیفینیشن بیان کریں گے، وہ زنا وہی ہے جس سے انسان ایسی حالت میں ہو جاتا ہے، خواہ وہ عورت کا عورت کے ساتھ ہو، مرد کا مرد کے ساتھ ہو، مرد کا عورت کے ساتھ ہو، یا وہ مجزنی ہو۔ کیونکہ میں آج حسین کو پڑھ رہا ہوں، حسین کی پاکیزگی بیان کر رہا ہوں، نوجوانوں کو منبر پہ یہ چیز بتائی نہیں جا رہی۔ نوجوانوں، ہر زنا جو ہے، جس حالت میں بندہ زنا میں ہوتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کا ایمان اس طرح نکال لیا جاتا ہے جب بندہ اپنی قمیض سے اپنے سر کو نکالتا ہے اتارتے وقت۔ اگر حالت زنا میں اگر موت آ گئی پھر تو کفر کی موت مر گئے۔ تو الا علی ازواجہم،
کے اوپر قرآن یہ کہہ رہا ہے، بجز اپنی بیویوں کے. اور جب وہ زمانہ تھا جب کنیزائیں تھیں اور وہ جائز تھا، اس کے علاوہ تو راستہ ہی نہیں ہے اپنی شہوت مٹانے کا. نوجوانوں، کربل کیا شہید اعظم کا ایک پیغام دے دو تمہیں. شہید اعظم امام عالی مقام سیدنا امام حسین کا پیغام ہے کہ جنتی بننا چاہتے ہو تو پھر تم حرام کاموں سے رخ کو پھیر لو. حرام کام جو ہیں، گناہ کے کام، ان میں پہلا نمبر زنا کا ہے. زنا کی حالت میں موت آ گئی تو کفر کی موت مر گئے. تو اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے اگر مومن ہے، کیونکہ اللہ نے حدیں مقرر کر دی ہیں. ایمان والوں کے لیے حد ہیں، اور اس حد سے تجاوز جس نے بھی کیا تو پھر اس کے لیے کیا؟ ذالک فاولئک هم العادون. جس نے اس سے زیادہ تجاوز کر لیا، اس سے آگے بڑھ گیا، پھر اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے تباہی ہے. وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے، اللہ کے نبی سے جنگ کر رہا ہے. ہم کہیں مومن ہیں، ہم کہیں اب حسینی ہیں اور زنا بھی کریں، بدکاری بھی کریں، لواطت بھی کریں. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ جو مومن ہیں وہ تو گناہوں سے بچتے ہیں. لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ ناف سے لے کے آپ کے گھٹنے تک یہ ستر مرد ہے، یہ عورت ہے. یہاں پہ مرد مستور کا لفظ استعمال ہوتا ہے لغت میں. عورت اس چیز کو کہتے ہیں جو چھپی ہوئی ہو. مرد کو بھی حکم ہے کہ اپنی ناف سے لے کے گھٹنوں تک اپنے آپ کو چھپائے. ایک نوجوان مجھے ملا، وہ آج سے بہت پہلے کی بات ہے. وہ کہتا ہے جی مجھے یہ مسئلہ یہ پتا چلا تو پھر میں نے اپنے اس آیت کے مطابق لفروج حافظون کے مطابق میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں مر جاؤں گا لیکن میں اپنا بدن کسی کو نہیں دکھاؤں گا اور نہ بلا وجہ شرعی حاجت کے ہاتھ لگاؤں گا. وہ کہتا ہے کہ میرے کئی سال گزر گئے اور تقوی کی بنیاد پہ اللہ مجھ پہ کرم کرتا رہا، کسی کو بھی پتہ نہ چلا. ایک رات میں سوتا ہوں، خواب کے اندر نبی پاک کی زیارت ہوتی ہے اور مجھے مبارک دیتے ہیں، اے میرے امتی تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے اپنا ولی بنا لیا ہے. تو وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا تو کوئی گناہ نہیں، گناہ ہی گناہ ہے، میری نیکیاں نہیں ہیں، میری عبادت نہیں ہے، یہ کس طرح مجھے ولایت ملی؟ میرے نبی نے فرمایا اے میرے امتی، اے نوجوان، تو اپنی ناجائز جگہوں کو، شرمگاہ والی جگہوں کو ہاتھ لگانے سے ڈرتا ہے اس لیے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. تیری یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی، تجھے ولی بنا لیا. دیکھیں ولایت اس طرح نہیں ہے آپ جنگلوں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں چلے جائیں گے تو آپ کو مل جائے گی. ولایت نام ہے قرآن و سنت کے تابع ہو کے زندگی بسر کرنا، امام عالی مقام کے مشن کے مطابق چلنا. پھر حسینی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ صفات بتا دی ہیں کہ ناجائز کی طرف نہیں جانا. نوجوانوں یہ یاد رکھو، اگر تم اللہ کی رضا پانا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، نبی کا دیدار دنیا میں چاہتے ہو، اہل بیت کا دیدار دنیا میں چاہتے ہو، جنت میں ان کے ساتھ مل کے جنت کے اس مقام پہ جانا چاہتے ہو جہاں اللہ کا دیدار ہوگا، تو پھر آج سے سچی توبہ کر لو کہ آج کے بعد زنا نہیں کرنا. مفتی صاحب نے یہ جو مجلس سجائی سردار رشید صاحب نے، آج اس کا رزلٹ نکلا ہے. جب آپ نے ایک نے بھی یہ آج عہد کر لیا میں نے آج کے بعد زنا نہیں کرنا، اللہ سے ڈرنا ہے، کیونکہ قرآن قد افلح المومنون، مومنین کی صفتیں بتا رہا ہے. جس میں شرمگاہ کی بات میں نے سن لی ہے، میں نے حفاظت کرنی ہے. صرف شرمگاہ کی حفاظت ہی نہیں، جو بے حیائی کی طرف لے کے پرزا جاتا ہے، سب سے زیادہ بے حیائی کی طرف جو لے کے جاتا ہے وہ آنکھ ہے. آج سے میں نے اپنی آنکھ کی بھی حفاظت کرنی ہے. آنکھ کی حفاظت، پیر ہے، فقیر ہے، سجادہ نشین ہے، عالم ہے، مولوی ہے، حافظ ہے، قاری ہے، سب کے اوپر آنکھ کی حفاظت کرنا ضروری ہے، کیونکہ زنا کا پہلا زینہ ہے یہ بدنگاہی. آج امام حسین کی اس مجلس میں یہ عہد کرو کہ ہم نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. اور پھر جو ہے میں نے ابھی خطبہ پیچھے دیکھ کے آؤں، امام حسین کا وہ خطبہ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور دیکھیے ہم اور آپ
جب اپنی نگاہوں سے دوسروں کی عزت کو محفوظ کریں گے تو یہ لازم ہے کہ حق ملتا ہے، سچ سچائی کی طرف جاتا ہے، ستھرائی کی طرف جاتی ہے۔ جب ہم حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں اور بہنوں کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ آج یہ عہد کر لو کہ ہم نے یہ نیکی والے کام کرنے ہیں۔ میرے امام حسین کی شب عاشور کس طرح گزری ہے؟ میں اور آپ بھی شب عاشور گزار رہے ہیں، اور بھی لوگ گزارتے ہیں۔ جاگنا صرف بات نہیں ہے، جاگنا صرف جاگنا بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ پوری رات جاگ رہے ہیں، بے حیائی کے جو ہے نا جھنڈے گاڑے ہوئے نوجوانوں نے، بچیاں کئی اغوا ہو گئیں، بھاگ گئیں، یہ فلمیں اور ڈرامے اور یہ بدکاری کی چیزیں دیکھ کے۔ جاگنا ایسا ہو کہ جس طرح حسین عاشورہ کی رات جاگے ہیں، بس یہ اپنی زندگی میں لے آؤ۔ اگر کوئی اللہ کا قرب چاہتا ہے، اللہ کے قریب جانا چاہتا ہے، اللہ کی ولایت چاہتا ہے، اللہ سے دوستی چاہتا ہے، تو رات کا کوئی پہر بھی مقرر کر لے عشاء کی نماز کے بعد اور فجر سے پہلے خواہ آپ کو 2 نفل ہی پڑھنے مل جائیں، لیکن وہ خالص آپ ہو اور آپ کا مولا ہو، بس اللہ ہو بس اور آپ ہو، ٹھیک ہے۔ میرے شیخ جب نماز پڑھا کرتے اپنی جیب خالی کرتے اور ہر چیز خالی کر دیا کرتے، میں نے دیکھا کہ یہ خالی کرتے ہیں، میرے سوال کا جواب دیتے ہیں، بیٹا جب تم تنہائی میں جاؤ نا تو اپنی تمام چیزیں، قیمتی چیزیں ہیں، جیب میں بٹوا پرس ہے، پیسہ ہے، بالکل نکال دو اور خالی ہاتھ ہو جاؤ اور عرض کرو مولا خالی ہاتھ یہ فقیر اور مسکین تیرے دربار میں حاضر ہوا ہے۔ پھر دیکھو تمہاری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ دعاؤں کے لیے مارے پھرتے ہیں، پیروں کے پاس ایک تعویذ لینے کے لیے بکرے کے پیسے دینے پڑتے ہیں، نہ جانے کیا کیا دینا پڑتا ہے۔ آپ رات کو اٹھے نا، عاشورہ کی رات حسین نے اپنے رب کے ساتھ کس طرح بات چیت کی ہے۔ وہ حسین جس کی ہر رات عاشورہ والی رات تھی، جس کی ہر رات لیلۃ القدر تھی، جس کی ہر رات مولا سے ملاقات تھی، جس کی ہر رات میں قرآن کی تسبیح تھی، جس کی ہر رات کے اندر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پکار تھی، جس کی ہر رات کے اندر لا الہ الا اللہ کی جستجو تھی، جس کی ہر زبان کے اندر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح آپ کی مناجاتیں میں نے پڑھی ہیں، آپ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ آپ کی ہر رات مولا اور معبود سے ملنے والی رات تھی۔ اور کربلا میں بھی زین العابدین کہتے ہیں یہ عاشورہ کی رات ایسی رات تھی پتہ چلتا تھا کہ حسین مدینہ تو رسول میں موجود ہے۔ ایک دفعہ بھی یہاں پر اپنے دکھ اور تکلیف کی وجہ سے امام حسین نے آؤ بقا نہیں کی، ایک لمحہ بھی۔ اور میرے حسین وہ لجپال حسین، میرے حسین کا پیغام تھا یہ پاک و پاکیزہ وہ جو طاہر حکم تطہیرہ کا سیرہ پہننے والا حسین، وہ حسین جس کا جسم پاک، جس کا خون پاک، جس کی سوچ پاک، جس کی فکر پاک، جس کی نگاہیں پاک، جس کی زبان پاک، پاک گود کے اندر پلنے والا، پاک کاندھوں پہ بیٹھنے والا، پاک زبان کو چوسنے والا، پاک ماں کا پاک بیٹا، پاک والد کا پاک بیٹا اور پاک نبی کا پاک نواسا حسین کربلا میں ہے اور سامنے فوجیں کھڑی ہیں۔ ایک یزیدی کتے نے کہا حسین اور سارے مروا دیے ہیں، اب خود مرنے والے ہو، اور خیموں میں جو عورتیں ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو میرے حسین نے کہا یزیدی کتے زبان بند کر، مجھے پتا ہے حسین کو تعلیم دیتا ہے اور میں اس گھر کے اندر ہوں جس گھر میں وحی کا نزول ہوتا تھا، میں اس نبی کا نواسا ہوں جس پہ الحمد سے والناس تک قرآن نازل ہوا ہے، میں اس مقدس ماں کا بیٹا ہوں جسے میرے نبی نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے اور جنتی عورتوں کی سردار ہے، میں علی کا بیٹا حسن کا بھائی ہوں، تو مجھے شریعت سکھاتا ہے، میں شریعت کو بچانے نکلا ہوں، خیموں کو بچانے والا اور المولا کم فنعم المولا ونعم النصیر۔
حسینیت شزیدیت یزیدیت شزیدیت میرے دوستو، تمام شہادتیں وہاں پہ ہوتی ہیں، ان شہادتوں کا سنی اپنے دل میں غم رکھتے ہیں، آل رسول سے محبت رکھتے ہیں۔ سوگ اور غم میں بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ میں اور آپ کون ہیں؟ سنی، اہل سنت ہے نا؟ الحمدللہ جب بھی وقت آیا ناموس پہ پیرا بھی سنیوں نے دیا، اور اس وقت کے دور کے باطل کی آنکھ میں آنکھ ڈالنے والا سنی جسے کہتے ہیں خادم حسین رضوی، جس نے کربلا کی یاد کو تازہ کیا، اور بے غیر تو کبھی بھی میرے نبی کی طرف تمہاری انگلی اٹھی یا منہ سے کلمہ نکالا یا میرے نبی کے دین میں تبدیلی کا سوچا، قانون بدلنے کا سوچا، تو یہ سنی یہ آواز لگاتے ہوئے نکل آئیں گے، من سب نبیہ۔ اگر غیرت نہیں ہے اس میں، خود کو حسینی نہ کہنا، ناموس پہ مر مٹنے کا جذبہ نہیں ہے، تو مومن نہ کہنا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ دنیا میں سب سے بڑی ناموس رسالت کی توہین کیا ہوئی؟ لوگوں سنو، ناموس کی سب سے بڑی توہین یزید اور یزیدی کتوں نے کی، ابن زیاد نے کی، جس خون کو میرے نبی نے اپنا خون کہا، اسے نگانے کربلا میں بہا دیا۔ اس سے بڑا غم میں نہیں بتا سکتا۔ یہی ہے سنیوں کا غم، یہی ہے وہ درد جو دلوں میں لیے پھرتے ہیں، قرآن کو زبان پہ سجائے پھرتے ہیں، شہید ہو کر بھی، نو کے نیزے پہ بھی چڑھ کے جس نے قرآن کو سنایا اسے حسین کہتے ہیں، مر کے بھی جو نہ مرا اسے حسین کہتے ہیں، گھوڑے دوڑا کے پاش پاش کر دیا، پر تیری تربت پہ لاکھوں سلام کو جاتے ہیں، ایسی تربت والے کو حسین کہتے ہیں، کیونکہ میرا حسین مرا نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میرا حسین مرا کب ہے؟ قرآن نے تو اسے زندہ کہا ہے۔ قرآن کہتا ہے تمہاری عقل شعور ہی نہیں ہے تم حسین کو سمجھ سکو، اور حسین کے صدقے جو شہید ہوگا وہ بھی جنتی ہے، وہ بھی مرا نہیں، حسین کیسے مر گیا؟ اور بھائی ہم کس طرح حسین کا سوگ منائے؟ حسین کا غم قیامت تک دل میں رہے گا، حسین کے غم میں آنسو نکلتے رہیں گے، جس آنکھ سے آنسو نکلا غم حسین میں وہ دوزخ کی آگ میں نہیں جائے گی، لیکن ہم غم ایسے منائیں گے جس طرح زین العابدین نے منایا ہے، جس طرح بیویوں نے منایا ہے، جس طرح امام باقر نے منایا ہے، جس طرح امام جعفر صادق نے منایا ہے۔ محبو اگر بیمار نہیں ہو، مسافر نہیں ہو، تو 9 اور 10 کا روزہ رکھ کے بتاؤ کہ ہم بھی روزے والے حسینی ہیں، اور رات کو جاؤ کے عشورے کی رات ذکر قرآن کر کے، ذکر الہی کر کے، ذکر درود کر کے بتاؤ ہم ہی عشورہ والے ہیں۔ 5 ٹائم نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنی بچیوں کو قرآن اور اہل بیت کی تعلیم دیں، اپنی بیٹیوں بہنوں کو پردہ سکھائیں، پیر سے بھی پردہ ہے، خدا کی قسم بچاؤ، ان درندوں سے بچاؤ، بھیڑیوں سے بچاؤ۔ میں نے کہا یہ انسان کو بھیڑیا اور درندہ کہا گیا ہے، میرے شیخ کہتے تھے یہ اندر سے بھیڑیا اور درندہ ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا وہ کیسے؟ یہ درندہ کب ختم؟ کہتے ہیں اس وقت تک مرد سے عورت پردہ کرے جب تک مرد مر نہیں جاتا۔ عمر کا ختم ہی کر دیا، 60 70 80 سال نہیں، نفس ہے ہوتا ہے بوڑھے کو بھی بھڑکا دے اس کی طرف، برائی کی طرف لے جائے،
دوستو اپنی بیٹیوں کو پردہ سکھاؤ، پیر صاحب سے، حافظ صاحب سے، قاری صاحب سے بیٹھ کے پردے میں تعلیم لیں. ماں باپ پاس بیٹھے ہوئے ہو یار، گھنٹہ آدھا گھنٹہ تعلیم کے لیے نہیں ہے کہ قاری صاحب پڑھائیں تو ساتھ بیٹھ جائیں، آپ تعلیم دیں ان کو. پیر صاحب ہیں، پیر کے گھر میں عورتیں جا کے کام کریں، کیوں بھائی؟ پیر نے کام کرانا ہے تو نوکر رکھ لے اپنے پیسے پہ اگر زیادہ ہے. پیر تو میرا حسین ہے نا، پیر تو میرا حسین ہے، پیر تو میرا آقا حسین ہے جس کی پاکی کی ذکر قرآن میں آ رہا ہے، لفروجہم حافظون، اور یہ تو اپنی شرمگاہوں کی ستروں کی حفاظت کرنے والا آقا حسین ہے. اور جسے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ اتنا پابند ہے، والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اور مشکل میں بھی تھا اور وسطی نماز بھی آگے تھی، زور کا وقت گزر گیا اور جو ہی طاقت ہوتا ہے اثر پڑتے ہیں اور شہادت پیش کرتے ہیں. شہادت پیش کی، قرآن نے تو پہلے اعلان کیا تھا اولئک هم الوارثون، یہ تو جنت کے وارث ہیں. اور تم سمجھے ہی نہیں حسین کو، یہ تو جنت کے وارث ہیں، ان کے صدقے جنت ملے گی. پردہ سکھائیں بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو. آپ نے بیعت ہونا ہے، بیعت ہوں، لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ پیر صاحب اس کمرے میں بیٹھے جہاں عورتیں ہیں. نہ بالکل، پردہ، اپنی عقیدت محبت رکھو، لیکن شریعت پہ پورے اترو، باطل طور طریقوں سے بچو، باطل لوگوں سے بچو. اللہ کو جا کے منہ دکھانا ہے، اللہ کے نبی کے پاس جانا ہے. اور ہم کیا کہیں گے؟ ہم کیا کر کے آئے ہیں؟ آپ میں محبت اور عقیدت تو اہل سنت میں بہت ہے، اور اسی محبت اور عقیدت میں یہ سمجھتے ہیں کہ پیر سے کون سا پردہ ہے. اور پیر بھی اکثر یہ کہتے ہیں جی ہماری بچیاں ہیں. بچی وہ ہے جو تمہارے خون سے جنم لیا ہے. بہن بولی بن جا سکتی ہے، سب بہنیں ہیں، لیکن بہن وہ ہے جو تمہارے ماں کے بدن سے پیدا ہوئی ہے. بالکل منہ بولیاں بہنوں کے ساتھ تعلق بنا لو، اور اپنی کو عید والے دن بھی سر پہ ہاتھ جا کے نہ رکھو. دوسری منہ بولی بہن، اور اس سے سٹام لکھوا کے اس کی زمین قبضے پہ کر لو. نہ قرآن میں آیا نا یہ لِأَمَانَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، بہنوں کو پورا حصہ دیتے ہیں. اپنے بہنوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، انہیں پورا حصہ دینا ہے. تو یہ پردے کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. پردہ کریں گے تو پھر حسینی ہوں گے، پھر سیدہ بی بی پاک نے جو قربانی دی ہے وہ رنگ لائے گی. آئیں ہم اپنے بچوں کو نمازی بنا دیں، قرآن والا بنا دیں، صحابہ کی تعلیم، اہل بیت کی محبت سکھا دیں، پردہ سکھا دیں، شریعت پہ چلیے، شریعت کے مطابق زندگی بسر کریے. اپنی مسجدوں کو آباد کیجئے، اپنی مسجدوں کے ساتھ تعاون کیجئے اور دین کو آگے پھیلائیے. اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، پوری امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی وسلم.